الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نور ہدایت، گناہوں پر توبہ استغفار۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ ترجمہ، اور وہ متقی ایسے لوگ ہیں جب کوئی بے حیائی والا کام کر گزرتے ہیں یا گناہ کر کے خود نقصان اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ وہ کون گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ اپنے افعال پر اصرار نہیں کرتے، عادی گنہگار نہیں ہیں، اور وہ حقیقت کو جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیکی کرنے والوں کا یہی بہتر بدلہ ہے۔ یعنی اگر کسی سے نفسانی یا شیطانی تقاضے سے کسی گناہ کا صدر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا استحاض کر کے اس سے مغفرت کا طالب ہو، اور جس گناہ کا اس سے صدر ہوا ہے اس کا ادا کرنے سے بچے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہے، تو اس کی نہ صرف یہ کہ توبہ قبول ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے اور جنت کا مستحق بنائیں گے۔ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنے گناہ کا اقرار کر کے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ گناہ کا مرتکب ہوا لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ معاف کرنے اور سزا دینے والا ہے، بس میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ پھر اگر بار بار اس سے گناہ صدر ہو اور وہ اسی طرح مغفرت طلب کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے مغفرت سے سرفراز فرماتے رہیں گے۔ خلفائے راشدین سے الگ الگ روایتوں سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز توبہ پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ استغفار کرے۔ میرے بھائی، گناہ جیسا بھی ہو، پہلی ویڈیو میری اسی کے اوپر تھی، آج پھر اس کے اوپر بنی ہے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ بس ہمیں معلوم ہے، ہم کو تقاضا ہو گیا ہے، ہم کو یہ اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پر معاف کرنے والا بڑا غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں جب کوئی بات کسی انسان کے دل میں اتارنی ہوتی ہے
تو بیر بیر وہی بات بولی جاتی ہے، تب جا کے وہ اس کے بارے میں کچھ سوچتا ہے اور پھر وہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے۔ تو میری کوشش یہی ہے کہ ہر مسلمان کیسا بھی گناہ ہو جائے بس 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو فوراً معاف کر دے گا۔ بس یہ بات ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے دل میں اتارنی ہے۔ اس لیے جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں، جو لوگ اپنے بارے میں یہ خیال، یہ غلط فہمی، یہ شیطانی وسوسے، یہ ابلیسیت اپنے دل میں بیٹھال چکے ہیں کہ اب اللہ ہمیں معاف نہیں کرے، ان کے دل سے یہ زنگ، یہ شیطانی وسوسے نکال لے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ جتنے تمہارے گناہ نہیں ہیں، تمہارے گناہ کی کیا اوقات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ابلیس مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے، وہ سمجھ گیا کہ ہم جتنے کو جہنم میں لے جائیں گے اپنے ساتھ، یہی میرا ذخیرہ، یہی میری مغفرت، یہی میرا سب کچھ ہے۔ وہ مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ تو میرے بھائی مایوس مت ہو، مایوسیت ابلیسیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھو کہ مایوس کبھی مت ہو۔ کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، کیسا بھی گناہ ہو جائے، بس اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہا دو، اللہ معاف کر دے گا۔ میرے بھائی، اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو گناہ ہوا، توبہ کی، تو ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا؟ تو میرے بھائی، اگر آپ سے گناہ ہوا اور گناہ ہونے کے بعد آپ نے توبہ کی اور توبہ کرتے کرتے آپ کی آنکھوں سے آنسو جھلک گئے، تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو۔ اس لیے کہ اللہ آنسو ہر کسی کو نہیں دیتا، جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کو معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ اسی کو آنسو دیتا ہے۔ میرے بھائی، اگر دل میں یہ یقین ہو جائے کہ ہم کو سکون میسر ہو گیا، تو سمجھو کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اگر سکون نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرا ہے۔ آپ دعا کرو، توبہ کرو، رو، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، اور جیسے ہی دل میں سکون پیدا ہو تو سمجھ جانا کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ یہی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم مسلمان بھائیوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے، بہت دن سے میں نے یہ بات بولی نہیں، کہ جو لوگ میرے چینل پہ نئے آئے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وآخر الدعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔